فائر تم زندہ ہو؟ ایاز کی خوشی سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فون کے اندر سے نکل کر اسے گلے سے لگا لے۔ ہاں میں زندہ ہوں، لیکن تمہیں ایک بھاری ذمہ داری سونپ رہا ہوں۔ پتہ لگاؤ کون ہے جس نے میرے یہاں ہونے کی خبر میکس کو دی۔ ایاز تمہیں میرے دشمنوں کا پورا یقین دلانا ہوگا کہ فائر اب مر چکا ہے۔ اسی طرح ان کے اصل ٹھکانے اور مقصد تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ میری فکر مت کرنا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اتنا کہتے حتام نے فون کاٹ دیا۔ ایاز وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا شکر سے سر سجدے میں گرا گیا۔ وہ جس آگ میں چل رہا تھا وہ آگ اب ٹھنڈی جو ہو گئی تھی۔ اسے بس فائر کا حکم ماننا تھا۔ اگلے دن وہ بے چینی سے ٹہلتی بڑبڑا رہی تھی۔ کہا تھا وقت پر آ جانا۔ آدھے گھنٹے سے اوپر ہو چکا، لیکن اس انسان کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ کہیں دھوکہ ہی نہ دے دے۔ کہاں رہ گیا؟ لامیا گھڑی پر نگاہ ڈالتی پلٹ کر سب کو دیکھنے لگی جو شدت سے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہیں کونے میں انابیہ بیٹھی شرارتی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی، جس پر لامیا نے اسے منہ بنا کر لعنت دی۔ تبھی مامی بیگم کا چھوٹا سپوت بھاگتا ہوا آیا۔ وہ آ گئے ہیں یہ بڑی سی گاڑی میں، چمچماتی شاندار۔ اس کی بات سن کر سب حیران رہ گئے۔ ماموں جلدی سے اٹھتے باہر کی طرف بھاگے، جبکہ لامیا پریشان سی دروازے کو تکنے لگی۔ جب دروازہ کھلا اور حیران کن پرسنالٹی کے ساتھ وہ سیاہ رنگ کے سوٹ میں قیامت خیز جلوہ بکھیرتا اندر داخل ہوا، لامیا کا تو دل اچھل کر منہ کو آ گیا۔ وہیں مامی بیگم کے ساتھ انابیہ کی آنکھیں بھی اس شخصیت کو دیکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حتام کسی ریاست کے شہزادے کی طرح مغرور جار چلتا اندر آیا اور نانا جان کے سامنے احترام سے سر جھکایا۔ احمد صاحب تو اس حسین مرد کو اوپر سے اس کی شاندار شخصیت کو دیکھ امپریس ہوتے خوشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ مامی بیگم تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ لامیا کے نصیب اتنے چمک سکتے ہیں۔ انہوں نے جلن اور حسد سے منہ بگاڑ لیا۔ تبھی نانا جان کے بھائی کی بیوی سارا جو بیوہ تھی اور ان کا صرف ایک بیٹا تھا، خوشی سے آگے بڑھتی حتام کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دینے لگی۔ انہوں نے لامیا کو بچپن میں اپنی اولاد کی طرح پالا پوسا تھا۔ پھر جب وہ 6-7 سال کی ہو گئیں تو پھر وہ واپس اپنے بیٹے کے پاس چلی گئیں، لیکن لامیا سے انہیں بے انتہا محبت تھی۔ وہ اس کے لیے دور رہ کر ڈھیروں تحفے تحائف بھیجتی تھی اور آج بھی وہ اس کی خوشی کے لیے بھاگی چلی آئی تھی۔ ماشاء اللہ، یہ تو پورا شہزادہ ہے۔ ہائے میری لامیا کے ساتھ تو اس کی جوڑی چاند سورج کی طرح لگے گی۔ سارا اماں 500 کا نوٹ نکال کر حتام پر لامیا کے سر پر سے وارتی بولی۔ حتام کے لبوں پر ایک جاندار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آنکھ دباتے لامیا کو دیکھا تو اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بے شرم، مجھے آنکھ مارتا ہے اس کی تو میں۔ لامیا غصے سے دانت پیستے ایک طرف بیٹھ گئی۔ اور بیٹا کیسے ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی یہاں آنے میں؟ احمد صاحب شفقت سے بولے۔ نہیں نانا جان، پریشانی کیسی؟ اب شادی کے بعد میو کی شرط کے مطابق مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ہی تو رہنا ہے۔ میں نے تو آج سے ہی آپ لوگوں کے ساتھ اس گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے نا میو؟ نہایت شرافت کا مظاہرہ کرتا وہ پیار بھرے انداز میں لامیا سے بولا تو لامیا اش کر اٹھی اس کے بدلے روپ کو دیکھ کر۔ یہ تو بہت بڑا ڈرامے باز نکلا۔ لامیا آہستہ سے انابیہ کے کان میں پھسپھسائی۔ ہائے، تو اسے ڈرامے باز کہہ رہی ہے، جبکہ میں تو اتنے ہاٹ بندے کو دیکھ کر ہی گرم ہو گئی۔ تو کتنی لکی ہے لامیا، جو ایسا کمال کا بندہ تجھے ملا۔ میں تو کہتی ہوں لعنت بھیج اس جھوٹ کی شادی پہ۔ سچی میں اس کے ساتھ شادی منا اور ہنی مون کے لیے نکل جا، 10-12 بچے پیدا کر اور انجوائے کر اس کے ساتھ رومانٹک سی لائف۔ انابیہ حسرت بھری نگاہوں سے حتام کے خوبرو چہرے کو دیکھ کر بول رہی تھی، جس پر لامیا کے ایک زوردار دھموکے سے وہ ہوش میں آتی بلبلائی۔ کچھ دیر سب کے بیچ باتیں چلتی رہیں، جس سے سب حتام سے کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ بس بیٹا، ہم چاہتے ہیں جلد ہی تمہاری اور لامیا کی شادی ہو جائے۔ میں بس اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔
احمد صاحب پیار سے بولے، میری بھی دلی آرزو یہی ہے۔ اللہ کے کرم سے میرے پاس دولت، آسائش، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، سب کچھ ہے میرے پاس سوائے محبت اور رشتے کے۔ لیکن اللہ نے لامیا کی صورت میری ساری خواہشات پوری کر دیں۔ لامیا کی میری زندگی میں آنے سے جیسے میں مکمل ہو گیا ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں جلد سے جلد میو میری زندگی میں آ جائے، اسی لیے اس جمعے کو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سادگی سے نکاح ہو جائے۔ کیا خیال ہے آپ سب کا؟ اس کی بات سن کر لامیا کو حیرتوں کے جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہیں سب جو اس کے آگے بچھے جا رہے تھے کیسے اس کی بات رد کر سکتے تھے؟ ان سب پر تو جیسے حتام نے پہلی ہی ملاقات میں کوئی جادو سا کر دیا تھا، اور پھر طے یہی ہوا کہ اس جمعے کو دونوں کا نکاح پڑھوا دیا جائے گا۔ ارے میری بچی کی شادی پکی ہو گئی ہے، کوئی منہ تو میٹھا کرواؤ۔ سارا اماں خوشی سے چہکتی بولی تو انابیہ جلدی سے مٹھائی لاتی سب کا منہ میٹھا کروانے لگی۔ مجھے لگتا ہے جس طرح ہماری دلہن گھور گھور کر دولہے کو دیکھ رہی ہے، کچھ پل ان دونوں کو تنہائی کے ملنے چاہیے تاکہ انہیں بھی خوشی کے پل ایک دوسرے کے ساتھ بتانے کا موقع ملے۔ انابیہ شرارت سے بولی تو سب ہنس دیے۔ لامیا کو تو دل کی آج حتام کے ساتھ وہ انابیہ کو بھی شوٹ کر دے۔ سب جیسے ہی اٹھ کے کمرے سے باہر نکلے، لامیا نوکیلے پنجے جھاڑتی اس پر چڑھ دوڑی۔ شودے آدمی، یہ سب کیا ہے؟ ہاں، کس نے کہا تھا اتنے مہنگے کپڑے جوتے لینے کو؟ میری محنت کی ساری کمائی اڑا دی، اور اتنی مہنگی گاڑی۔ ارے امیر آدمی کا ڈرامہ کرنے کو کہا تھا، لیکن تم تو سچ مچ رئیس بننے کے چکر میں مجھے دیوالیہ کرنے نکلے۔ اور سب کے سامنے کیا کہہ رہے تھے؟ میری میو۔ لامیا منہ بگاڑتی بولی، یہ میو کس کو بولا؟ ہاں، شرم نہیں آئی سب کے سامنے؟ ہائے اللہ، مجھے آنکھ مارتے ہو، میں تمہاری آنکھیں نہ نکال دوں جو مجھ سے فری ہونے کی کوشش بھی کی تو۔ حتام شبو سے ہی جس سے اندھیری دنیا کے بڑے سے بڑے خطرناک کرمنل مرڈر ڈرتے تھے، اس پل ایک نازک سی لڑکی سے ڈرتا اس کی معصومیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو آپ کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے میو جی، تاکہ کسی کو شک نہ ہو، سب کو لگے کہ ہمارے بیچ میں بہت پیار ہے۔ حتام شرماتے ہوئے بولا تو لامیا غصے سے مٹھیاں بھیج گئی۔ شک کے بچے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس جمعے کو نکاح کرنا ہے۔ لامیا کا بس نہیں چل رہا تھا اس 6.5 فٹ کے ریسلر کو بھون کر رکھتے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اتنی جلدی سب کچھ کیسے ہوگا؟ شادی کا مطلب بھی سمجھتے ہو؟ نکاح کے بعد جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہمیں ایک کمرے میں رہنا پڑے گا، میاں بیوی کی طرح رہتے سب کو دکھاوا کرنا پڑے گا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے حتام، وہ رونی صورت بناتے ہوئے بولی تو حتام کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے بولا، میں ہوں نا، تمہیں میرے ہوتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا لامیا۔ اس کی آنکھوں میں جھک کر بہت مان سے کہتا وہ ایک پل کے لیے لامیا کو حیران کر گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں اس کے لیے؟ یقین، بھروسہ، ایک مضبوط سائبان جو ہر پل اس کی ڈھال بن کر اس کی حفاظت کرتا، دوست یا پھر محبوب۔ لامیا آہستہ سے نظریں جھکا گئی۔ نگ موتیوں سے مزین بھاری کامدار ریڈ کلر کے شرارے میں ملبوس لامیا اپنے کمرے کے چھوٹے سے سنگھار آئینے کے عین سامنے بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ اس کے لاکھ منع کر لینے کے باوجود سارا بیگم نے بیوٹیشین کو بلوا لیا تھا۔ ہیوی میک اپ لک میں اس کا حسن نکھر کر آ گیا تھا۔ خود کو آئینے میں دیکھتی وہ آنے والے وقت کو سوچ کر ہلکا ہلکا خوف سے کانپ رہی تھی۔ لامیا بچے تیار ہو گئی، تبھی سارا ماں کی آواز پر وہ چونکی۔ جی جی، زبردستی مسکرانے کی کوشش کی گئی۔ ماشاء اللہ، چشم بددور، آج تو میری بیٹی شہزادی لگ رہی ہے۔ وہ خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت میں آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھیں۔ ان کے ساتھ انابیہ اور مامی بیگم بھی تھی۔ اچھا جلدی سے نکاح کا دوپٹہ لے لو، مولوی صاحب آ گئے ہیں تمہاری رضامندی لینے کے لیے۔ چلو بچیو، دلہن کو باہر لے چلو۔ وہ اسے روحانسا ہوتا دیکھ ماتھے پر بوسہ دے کر بولی۔ جب انابیہ اور مامی بیگم اسے گھونگھٹ کیے باہر لے گئی، جہاں سفید شلوار قمیص میں بہت ہینڈسم نظر آتا حتام اسے آتا دیکھ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔
انابیہ نے کچھ فاصلے پر اسے حتام کے ساتھ لا بٹھایا۔ اتنے میں حسن صاحب بھی اپنی ویل چیئر پر بیٹھے اس کے قریب آ گئے اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا۔ کتنے ہی خاموش آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر بہہ نکلے۔ لامیا حسین ولد حسین، آپ کا نکاح حتام شبوزئی ولد اعتصام شبوزئی کے ساتھ بعوض 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت 2 گواہان کی موجودگی میں ہونا قرار پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دلہن بنی لامیا کے ہمراہ ساتھ والے صوفے پر بیٹھے مولوی صاحب کے لفظوں نے کمرے میں چھائی گہری خاموشی کا جیسے سکوت توڑا۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں اس ڈرامے کے بعد جو بالکل بھی جھوٹ نہیں ہے، لیکن سب کو دیا جانے والا دھوکہ جس کے بعد میری زندگی بالکل تباہ ہو جائے گی۔ سب کی نظروں میں پہلے جیسی نہیں رہوں گی۔ اتنا بڑا فیصلہ کر گئی میں کہ جس مقصد کے لیے میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی وہ ٹھیک ہے۔ اس نازک موڑ پر خود سے الجھی وہ آنے والے اندیشوں کو سوچ ہلکی ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ اس کا دل پسلیوں کے پیچھے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اہم صاحب کے ہاتھ دبانے پر اس کی باریک سی آواز نے حتام کے تھکن زدہ اعصاب کو سکون سا پہنچا دیا۔ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ 3 بار رضامندی لینے کے بعد سائن کروا کر وہ دولہے کی طرف مڑے۔ دلہن کی رضامندی کے بعد دولہے سے بھی رضامندی پوچھی گئی تھی، جو جاذب نظر چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے مسرور سا مسکرا رہا تھا۔ چوڑی پیشانی پر پالینے کی چمک واضح تھی، نشے میں ڈوبی آنکھوں کی چمک ہی نرالی تھی۔ قبول ہے۔ ہلکے سرخی مائل لبوں پر تبسم سجائے وہ آنکھوں میں حاصل کر لینے والی چمک لی اسے اپنے نکاح میں منظور کر گیا تھا۔ جبکہ نکاح مکمل ہوتے ہی دعائیں اور مبارک سلامت کا سلسلہ چل نکلا۔ مبارک ہو بھائی، خیر مبارک۔ ویسے تمہیں بھی مبارک ہو، بالآخر شادی ہو ہی گئی۔ پہلی ایسی شادی دیکھی ہے جہاں دلہن رخصت ہو کر نہیں بلکہ دولہا رخصت ہو کر آئے گا۔ مامی بیگم کی زبان پر کھجلی ہوئی تو سب نے انہیں گھور کر دیکھا، جس پر وہ سر جھٹک کر ہولے سے مسکرائی۔ کسی نے کوئی خاص اثر نہیں لیا، لیکن حتام کا اس وقت شدت دل کیا کہ وہ شرافت کا چولا اتار کر اپنے اصلی روپ میں آتا اسے ڈنکے کی چوٹ پر اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے۔ لیکن اس کے برابر بیٹھی وہ حسین نازک سی اپسرا جو کسی دعا کی طرح قبول ہوتی اس کی زندگی میں بہار بن کر چلی آئی تھی۔ وہ کوئی عام نہیں بلکہ اس کی محبوب من پسند عورت تھی، جسے اس نے خوابوں کی دنیا میں چاہا تھا۔ وہ اسے ناراض کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اندر کے فائر کو قابو کرتا وہ صرف تیز گھوری پر ہی مامی بیگم کی جان خشک کر گیا تھا۔ وہ تو اس کی دہشت بھری ایک نظر دیکھ کر ہی بھاگ گئی تھی۔ حتام آہستہ سے اٹھ کر اس کے مزید قریب بیٹھا۔ اس کی جان سکھا گیا جو پہلے ہی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ آہستہ سے نظریں اٹھا کر اس دشمن جان کو دیکھا جو آج پورے ہتھیاروں سے لیس ہوئی اس کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ حتام کا دل بنا کسی شرط کے مانے اسے اپنانے کی ضد کرنے لگا۔ جب اس نے اپنا مضبوط توانا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، ایک پل کو لامیا اس کی چوڑی ہتھیلی دیکھ کر حیران اور خوف میں گھری رہ گئی، لیکن سب کی موجودگی کو بھانپتی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا کانپتا ہاتھ ہولے سے اس کے ہاتھ میں دے گئی۔ حتام تو ایک پل کو دنگ رہ گیا۔ اس کا ملائم پھولوں سا ہاتھ اس کی گرم پر حدت ہتھیلی کے بیچ میں سرد ہوتا تھر تھر کانپ رہا تھا، جیسے وہ اس سے بہت خوف زدہ ہو۔ حتام نے اس کی نازک انگلیوں کے بیچ اپنی انگلیاں لپیٹتے اس کے پورے ہاتھ کو استحقاق سے اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ چہرے پر گھبراہٹ سے پسینہ چلنے شروع ہو گئے تھے، مگر حتام کے ہاتھوں کی گرمائش نے کسی حد تک اسے دلاسا دینے کا کام کیا تھا۔ ریلیکس رہو، نکاح کے بعد میں جن نہیں بن گیا جو تمہیں کھا جاؤں گا۔ کان کے قریب جھک کر نرمی سے سرگوشی کرتا اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اپنے آسان بحال رکھو پلیز، وہ مزید قیاس آرائی کرتا مسکراتے لہجے میں بولا۔ تبھی احمد صاحب بولے، میں جانتا ہوں لامے کی احمقانہ شرط ماننا تمہارے لیے کتنا مشکل ہے بیٹا،
تم جس ماحول، جس عیش و آسائش میں پل بڑھ کر جوان ہوئے ہو، وہ تمہیں یہاں مشکل ہی ہے جو ملے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں تم لامیا کو رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ نانا جان کی بات سن کر لامیا دہشت اور خوف سے اچھل کر ان کی طرف مڑی۔ نہیں نہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کو چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گی۔ ان کے سینے سے لگی ایک جملے کو بار بار دہراتی رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر سب پریشان ہو اٹھے۔ نانا جان، میں کہیں نہیں جا رہا، جب تک لامیا چاہتی ہے وہ یہاں آپ کے پاس رہ سکتی ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ لامیا چاہے یہاں رہے یا اس گھر میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے لیے اس کی خوشی اہم ہے بس۔ حتام گہری سنجیدگی سے بولا تو سب مسکرا کر اسے دیکھنے لگے۔ اس کے بعد سب نے مل کر کھانا کھایا۔ چھوٹی موٹی رسموں کے بعد لامیا کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جس پر وہ گھبرائی پریشان سی کمرے کے چکر کاٹنے لگی۔ اگر اس نے شوہر ہونے کی حیثیت سے حق مانگ لیا تو آخر کو مرد ہے، اس کی نیت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر زبردستی کرنے پر آ گیا تو پھر کیا کرے گی لامیا؟ عجیب سے وسوسوں میں گہری وہ خوف سے سفید پڑی، جلدی جلدی اپنی جولری اتارنے لگی کہ کہیں اس کے سنگار کو دیکھ کر اس کا دل بے ایمان ہی نہ ہو جائے۔ تبھی پیچھے سے دروازہ بند ہونے کا احساس ہوتا دیکھ اس کی روح فنا ہو گئی۔ وہ جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ وہ تام اندر آتا تو نظروں سے جیسے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ وہ جذبہ لٹاتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سرخ رنگ کے بھاری لباس میں اس کے نازک وجود کی رعنائیاں قیامت خیز تھی۔ وہ لباس اس کے نازک سراپے کی دلکشی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ نازک سی کمر، نرم گداز دودیا باہیں جو مہندی کے رنگوں کی وجہ سے مزید حسین لگ رہی تھی۔ جسم کی ہر لکیر، ہر نقش اتنا حسین کہ نظریں ہٹانا مشکل ہو جائے۔ یہ حسن ایمان متزلزل کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ دودیا ہاتھوں پر مہندی کی سرخی چمک رہی تھی، انگلیاں لمبی باریک جیسے پھول کی پنکھڑیاں ہوں، لیکن اس وقت وہ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آنے والے لمحوں کا سوچتے وہ بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانسیں تیز تھیں۔ اس شخص کا سامنا کرنے کے خیال سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ ہر لمحے کے ساتھ خوف بڑھ رہا تھا، اس کا دل ڈوب رہا تھا، ہاتھ پیر سن ہو رہے تھے۔ جب اس سے تم کر کے قدموں کی دھمک اپنے قریب آتے سن لامیا نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں اب ایک اور موجودگی تھی، طاقتور، روبدار، اس کی سانسیں روکنے کی صلاحیت رکھنے والا۔ وہ مردانگی اور دلکشی کا شاہکار، سفید شلوار قمیص پر سیاہ کوٹ پہنے، اپنی وجاہت اور سحر انگیزی کے ساتھ لامیا کی سانسیں مزید تیز ہونے لگیں۔ وہ ہلکی ہلکی لرز رہی تھی۔ دوسری طرف حتام کے لیے بھی یہ وقت بہت بھاری تھا۔ بے شک یہ شادی کانٹریکٹ بیس پر تھی، مگر اس کا قاتل روپ، یہ فسوں خیز تنہائی، کمرے کا خوابناک ماحول، اس پر سونے پر سہاگا، اس کے سچے جذبات، یہ سب کانٹریکٹ تو نہیں تھا۔ اس حسین رات کے فسوں سے نظریں چرانا حتام کو ایک مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ کہاں پھنس گیا فائر، یہ محبت تجھے بڑا خوار کرے گی۔ خبردار خبردار، دیکھو یہ مت بھولو کہ ہمارے بیچ جو یہ نکاح ہے وہ صرف جھوٹ کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے میرے قریب اگر آنے کی کوشش کی نا تو جان سے مار دوں گی۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ نکاح ہونے کے بعد تم مجھ پر حق جتا سکتے ہو۔ میں نکاح کر سکتی ہوں تو نکاح توڑ بھی سکتی ہوں۔ خوف اور دہشت سے وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ بنا سوچے سمجھے جو منہ میں آیا بکتی چلی گئی۔ اسے حتام کے ساتھ رات کے اس پہر تنہا رہتے ہوئے خود بھی شرم آ رہی تھی، مگر کیا ہی کیا جا سکتا تھا، الگ کمروں میں رہ بھی تو نہیں سکتے تھے۔ حتام کا دماغ پل میں گھوما تو اس کے نازک وجود کو کھینچ کر اپنے کشادہ سینے سے لگاتا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ پاگل ہو گئی ہوں، کیا بکے جا رہی ہوں؟ مجھے اپنی حدود معلوم ہے، اتنا گرا ہوا کم ظرف گھٹیا نہیں ہوں میں جو ایک لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں۔ جھوٹا ہی صحیح، لیکن لامیا ہمارے بیچ مقدس حلال رشتہ ضرور بن گیا ہے۔ رب اس کے فرشتوں
اس کے محبوب کو گواہ جان کر تم نے مجھے اور میں نے تمہیں سب کی موجودگی میں قبول کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں تم سے پہلی نظر میں سچی محبت ہو گئی تھی، یا شاید اس سے بھی بہت پہلے، جس کا اگر اظہار میں تم سے کروں تو تم یقین نہیں کر پاؤ گی۔ خیر، میں کوئی زبردستی کا رشتہ قائم کرنے کے حق میں نہیں۔ تم میری ہو، میرے نکاح میں ہو، میری نظروں کے سامنے، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ مجھے یقین ہے ایک دن میں تمہارے دل میں اپنی محبت کا بیج ایسے ہی بو دوں گا جیسے 3 سال پہلے بنا تم نے مجھے دیکھے میرے دل میں بویا تھا۔ مجھ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ شوہر نہ صحیح، کم سے کم اس کمرے میں اچھے دوستوں کی طرح تو رہ سکتے ہیں نا۔ مسکرا کر آہستہ سے اس سے دور ہوتا اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے منہ سے اظہار محبت سن کر لامیا کی تو سٹی ہی گم ہو گئی۔ کچھ باتیں تو اس کے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ پہلے کی نسبت آج حتام اسے بہت مختلف لگا، جیسے یہ روپ اس کا پہلے کسی نے نہ دیکھا ہو۔ لامیا کے علاوہ ایک عجیب سی کشش تھی جو لامیا کو اس کی اور کھینچ رہی تھی، جسے دل بضد ہو کے اس کی ساری باتوں پر یقین کر کے اس کا ہاتھ تھام لے۔ تم بالکل مت گھبرانا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ، تمہارے پاس، تمہاری طاقت بن کر کھڑا رہوں گا۔ تمہارا وجود اکیلا نہیں رہا، اب میں جڑ چکا ہوں تم سے۔ یہ بات تم مانو یا نہ مانو میو، تمہاری ہر تکلیف، ہر درد کو اتنا ہی محسوس کرتا ہوں جتنا تم کرتی ہو۔ کوئی تمہیں کچھ کہتا ہے یا کسی غلط نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ تمہیں نہیں، مجھ پر اثر کرے گا۔ میرے دل کی مقدس محبت ہو تم، پہلی اور آخری خواہش ہو تم۔ اس دل پر صرف لامیا حتام کی حکمرانی ہے، جس کے آگے خود حتام گھٹنے ٹیکتا ہے۔ لامیا اس کے ہر لفظ کی گہرائی کو دل سے محسوس کرتی سن کھڑی رہ گئی۔ ریلیکس ہو جاؤ، اچھے سے فریش ہو کر تم بستر پر سو جاؤ، میں نیچے فرش پر سو جاؤں گا۔ اپنی دھیمی آواز میں کوئی جادو بکھیرتا وہ پیچھے ہو چکا تھا، مگر لامیا تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی شرمندگی نے اسے گھیر لیا۔ وہ اس کے بارے میں کیا کیا سوچ بیٹھی تھی، جبکہ حتام نے اپنے مضبوط کردار کی ایسی چھاپ اس کے دل پہ چھوڑی کہ عورت ہو کر وہ جیسے پگھل سی گئی۔ مرے مرے قدم اٹھاتی وہ کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب باہر آئی تو اس خوبصورت شہزادے کو زمین پر سوتا دیکھ اس کے دل کو جیسے کچھ ہوا۔ حتام، آپ پلیز اوپر سو جائیں، یہاں اتنی جگہ تو ہے کہ ہم دونوں سو سکیں۔ کچھ سوچ کر جھجکتی ہوئی وہ بولی تو حتام نے حیرت سے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، جس پر وہ شرمندگی سے مسکرا دی۔ اب آپ نے دوست کہا ہے تو دوست پر اتنا تو یقین کیا جا سکتا ہے۔ اس کا اتنا کہنا تھا جب وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ یہ ان دونوں کے بیچ ایسے رشتے کی شروعات تھی جس میں محبت، دوستی، یقین، سب کچھ تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا، تکیہ اٹھائے کچھ فاصلے پر اس سے ہٹ کر لیٹ گیا۔ دونوں کی نگاہیں چھت کو گھور رہی تھی، لیکن سینے میں چھپے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ لامیا اس شادی کے تقاضوں اور دنیا داری سے تو آپ بھی واقف ہوں گی، اسی لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے آپ کی منہ دکھائی کا۔ صبح مامی یا سارا اماں میں سے اگر کسی نے آپ سے پوچھ لیا تو اس نے خوبصورت سا باکس اس کی طرف بڑھاتے کہا تو لامیا نے اٹھ کر بیٹھتے آہستہ سے اسے تھام لیا۔ وہ ایک قیمتی ہیرے کی چین تھی جسے کھول کر دیکھتے لامیا خود حیران رہ گئی۔ جانتا ہوں یہی سوچ رہی ہوں گی نا کہ اتنا قیمتی تحفہ میں کہاں سے لایا۔ تو ایسی کچھ باتیں ہیں لامیا جنہیں تمہیں بتانا ہے، لیکن انہیں کہنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے، اس لیے کیا تم مجھے وقت دو گی؟ اس کے گمبھیر لہجے پر لامیا کچھ پل کو حیران ہوئی، پھر وہ چین گلے میں پہن لی۔ پھر دونوں اپنے اپنے ٹھکانوں پر لیٹے سونے کی کوشش کرنے لگے۔ کب ان کی آنکھ لگی اور رات دن میں ڈھلی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ گہری نیند میں ڈوبا تھا یا شاید ان خوبصورت خواب میں گم تھا جس میں لامیا اس کے ساتھ اس کے بہت قریب ہوتی تھی۔ جبھی کسی ملائم ہاتھ کی حدت نے اسے خواب سے بیدار کیا۔ حتام اٹھو، سب جاگ گئے ہیں، ہمیں بھی نیچے جانا ہے۔ اس کی میٹھی آواز پر حتام ہڑبڑا کر نیند سے اٹھتا
اس کی کلائی کھینچ کر بیڈ پر گراتا اس پر آیا جیسے اس پر کوئی حملہ ہو گیا ہو۔ لیکن لامیا کی خوف سے بڑی بڑی آنکھیں دیکھ وہ جلد ہی صورتحال بھانپ گیا۔ لامیا اس کی اس قدر قربت کو محسوس کرتے اپنی آنکھیں میچ گئی، اپنے اوپر حطام کا بھاری کسوتی وجود محسوس کرتے ہوئے اس کے جسم کی حدت سے اپنا جسم جلتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، جبکہ اپنا سینہ حطام کے سینے سے مس ہوتا دیکھ کر اس کی گرم آتی جاتی سانسیں محسوس کرتے ہوئے اس کا سانس حلق میں ہی خشک ہو چکا تھا، جبکہ اپنا سینہ حطام کے سینے سے مس ہوتا دیکھ کر اس کی گرم آتی جاتی سانسیں محسوس کرتے اس کا سانس حلق میں ہی خشک ہو چکا تھا۔ سوری، مجھے لگا کوئی مجھے مارنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بھیگے وجود سے نظریں چراتا وہ تیزی سے اٹھ کر باتھ روم کی جانب بھاگ گیا۔ اس کا اس قدر قریب آنا محسوس کر کے ہی لامیا کی جان ٹانگوں سے آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی بھی اس کی دہکتی ہوئی سانسوں کا لمس اسے اپنی گردن اور چہرے پر محسوس ہو رہا تھا، اور ہاتھ بے اختیار اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ اپنے لبوں کو چباتی ہوئی صورتحال سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے بستر سے اٹھتی تیار ہونے لگی۔ حطام جلد بازی میں اندر تو آ گیا، لیکن فریش ہونے کے بعد اب جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ کپڑے ساتھ لانا تو بھول ہی گیا۔ خیر کیا ہوتا ہے، میں مرد ہوں، کوئی عورت تو نہیں جو شرماؤں۔ یہ ٹاول لپیٹ لیتا ہوں، خود سے کہتا وہ گردن ہلکی سی باہر نکال کر کمرے کا جائزہ لینے لگا کہ لامیا تو نہیں۔ کمرہ خالی تھا، شاید وہ باہر جا چکی تھی۔ حطام بے فکر سا نکلتا الماری کی طرف بڑھا، جب پیچھے سے اچانک لامیا کی آتی چیخ سن کر حطام اچھل پڑا۔ بے شرمی کی حد ہوتی ہے، کم سے کم کپڑے تو پہن کر باتھ روم سے نکلو۔ وہ دانت پیس کر منہ موڑے بولی، میں سمجھا کہ تم شاید روم میں نہیں، اسی لیے یوں ہی نکل آ گیا۔ بے چارگی سے کہتا وہ کپڑے لیے پھر سے باتھ روم میں بند ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دونوں اچھے سے تیار ہوئے نیچے آئے تو دونوں کو دیکھ کر احمد صاحب اور سارا اماں ان کی بلائیں لینے لگے۔ ماشاء اللہ، کیا خوب جوڑی بنائی ہے رب نے۔ سارا اماں دونوں کو سر پر پیار کرتی بولی۔ حطام نے پیار سے کھینچ کر لامیا کو اپنے سینے سے لگایا تو سب مسکرا دیے۔ لامیا کی تو جیسے سانسیں ہی رک گئیں۔ وہیں مامی بیگم کی گھورتی نگاہیں دونوں کو ہی جانچ رہی تھی۔ حطام پیار سے کبھی لامیا کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا تو کبھی اس کا ہاتھ تھام لیتا۔ یہ دل فریب مناظر دیکھ کر ان کو تو جلن مزید بڑھ گئی۔ اللہ میرے بچوں کے بیچ ایسے ہی الفت اور محبت قائم رکھے۔ اب تم دونوں جاؤ اور خوب اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو، گھومو پھرو۔ سارا اماں بولی تو احمد صاحب نے بھی تائید میں گردن ہلائی۔ بھابھی بیگم ٹھیک کہہ رہی ہیں، جاؤ جا کر اچھے سے لائف انجوائے کرو۔ احمد صاحب کی اجازت پر دونوں کو مجبوراً جانا ہی پڑا، ورنہ انہیں شک بھی ہو سکتا تھا۔ دونوں کچھ پل تو ایک دوسرے سے کتراتے کتراتے پھرتے رہے۔ لامیا، مجھے یہاں کے راستے نہیں پتا، کیا تم میری ہیلپ کرو گی؟ وہ جو چپ چاپ انگلیاں مروڑتی نروس بیٹھی تھی ہلکے سے مسکراتی، ہاں کیوں نہیں، چلو میں تمہیں شہر گھماتی ہوں۔ حطام کی پہل کا اتنا اثر ہوا کہ ان کے بیچ کی بے تکلفی ختم ہو گئی۔ وہ دونوں سارا دن ایک دوسرے کی سنگت میں خوب گھومے پھرے۔ ایک بھرپور دن گزارنے کے بعد رات کی سیاہیاں اور کالے بادلوں کا آسمان پر راج دیکھ کر دونوں گھر کی طرف چل پڑے۔ لامیا کی اٹھتی گرتی پلکیں اس کا طواف کر رہی تھی، تو اس کے وجود سے انجان بنا گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتی جب 1 2 3 بارش کی بوندیں سامنے شیشے پر گرتی دکھائی دیں۔ اس کے بعد ایک تیز سلسلہ چل پڑا بارش کا، جو سامنے شیشے کو دھندلا گئی۔ لامیا، آئس کریم کھاؤ گی؟ لامیا کی نظریں شیشے سے باہر گرتی بوندوں پر تھیں جب حطام کی شوخ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ لامیا نے مسکراتی نظروں سے اس کی طرف جھٹکے سے دیکھا۔ اس کی نظروں کی زبان سمجھتے ہوئے حطام نے گاڑی ایک آئس کریم پارلر کی طرف موڑی۔ تیزی سے بارش میں بھیگتا وہ پارلر کے اندر گیا اور اس کی پسندیدہ آئس کریم لے آیا۔ لامیا نے دیکھا وہ بارش سے ٹھیک ٹھاک بھیگ چکا تھا،
اور اس کے گھنے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ اپنے بازو سے گیلا منہ صاف کرتا اس کی طرف ہنس کر آئس کریم بڑھا رہا تھا، جب لامیا بے اختیار اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کا گیلا سر اور منہ صاف کرنے لگی۔ ارے تم تو بھیگ گئے، اگر بیمار پڑ گئے تو؟ وہ فکر کرتی اب اچھے سے اس کا سر صاف کرتی بولی، جس پر حتام جاندار سا مسکرا دیا۔ کتنی دیر وہ وہاں کھڑے بارش انجوائے کرتے آئس کریم کھاتے رہے۔ لامیا لاکھ خود کو اس کی طرف بڑھنے سے روکتی، لیکن حتام اس کی بنائی سخت دیواروں کو بڑے آرام سے اپنی محبت سے توڑ رہا تھا۔ اس کی محبت کھینچتی تھی پوری قوت سے لامیا کو اپنی طرف، اور وہ خود کو ان قوتوں سے بچاتی ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی سوچوں کا سلسلہ گاڑی کے بریک لگنے سے ٹوٹا۔ نظروں کو اٹھا کر دیکھا تو اس کا اپنا گھر تھا۔ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولتی وہ نیچے اتری۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ابھی گھر کے اندر آتے کہ حتام نے بہت آہستہ سے اس کا مومل ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ لیا، جس سے وہ ششدر سی رہ گئی۔ سامنے نظر اٹھائی تو سارا اماں انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ سب سے ملتی وہ سیدھا کمرے میں آتی بیڈ پر گری۔ اوف، میں بہت تھک گئی۔ اس کی صدا پر حتام مسکرا دیا۔ وہ آنکھیں بند کیے یوں ہی لیٹی تھی، جب اپنے پیروں پر کسی کا گرم مضبوط احساس محسوس کرتے وہ جھٹکے سے اٹھی تو دیکھا حتام بہت پیار سے اس کے پیروں کو اپنے ہاتھوں سے دبا رہا تھا۔ ایک سکون کی لہر جیسے اس کے اندر باہر دوڑ گئی۔ حتام پلیز، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرائی سی اس کا ہاتھ دور کرنے لگی۔ ارے یار کچھ نہیں ہوتا، تم سو جاؤ، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ وہ چاہت اور محبت سے بولا تو لامیا کی آنکھیں احساس ندامت سے جھک گئیں۔ میں اچھی نہیں ہوں حتام، آپ کی محبت آپ کے خلوص کے قابل نہیں۔ میں نے تو آپ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، سب سے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا۔ آپ کے جذبات احساسات کو اپنی غرض کے لیے استعمال کر رہی ہوں۔ آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، آپ کو مجھ سے نفرت محسوس نہیں ہوتی؟ اس کا ہاتھ تھامے احساسی گناہ سے رو پڑی، جب حتام نے بہت پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر تھام لیا۔ جن سے عشق ہو جائے پھر ان سے نفرت کیسی کی جا سکتی ہے؟ اور یہ تو وقت بتائے گا، ہو سکتا ہے آپ کا دل ہی آپ کو دھوکہ دے دے۔ وہ آنکھیں گھماتے شرارت سے بولا تو وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگے، جب حتام بے اختیار محبت سے اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا گیا۔ لامیا ہنستی ہوئی ایک دم ٹھہر گئی اور غلطی کر گزرنے کے احساس سے حتام بھی فوراً دور ہٹتا، سٹ پٹا کر پتلی گلی سے نکلتا، بیڈ پر جا کر خود کو بلینکٹ میں چھپا گیا۔ یہ تم سارا دن کس سے فون پر باتیں کرتے رہتے ہو؟ فائر کے چلے جانے کے بعد تم نے اس کا بزنس، اس کا پروجیکٹ، اس کی جگہ اتنے اچھے سے سارا کام سنبھال لیا جیسے وہ تمہیں سب کچھ بتا کر گیا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ جیمز کو کچھ دنوں سے ایاز پر شک ہونے لگا تھا، جس کا اظہار آج وہ اس سے بنا کسی جھجک کے کر بیٹھا۔ تو ایاز پر اصرار سا مسکراتا اسے ایک نظر دیکھ کر اٹھ کر چلا گیا، جس پر جیمز حیرتوں میں ڈوبا کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہیں دوسری طرف وقت گزرنے کے ساتھ دونوں کے بیچ کی دوریاں ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ دونوں بنا کچھ کہے ایک دوسرے کو بولے، دل ہی دل میں اپنی اپنی محبتوں کو ایک دوسرے کے لیے جی رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے، احساس کرتے۔ حتام ایک پل کے لیے لامیا کی نظروں سے اوجھل ہوتا تو اسے حتام کی فکر ہونے لگتی۔ وہیں حتام کی بے انتہا محبت، اس کی آنکھوں اور لہجے سے جھلکتی دیوانگی لامیا کے چہرے پر ہر وقت ایک شرم کی سرخی چھائے رکھتی تھی۔ اسے ہاسپٹل ڈراپ کرنے آیا تھا۔ جیسے دروازہ کھول کر وہ باہر نکلنے لگی تبھی حتام کی محبت بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اپنا خیال رکھنا میو، میں آج تمہیں جلدی لینے آؤں گا۔ اس کی بات سنتی وہ حیرانی سے مڑی۔ کیوں، کوئی خاص وجہ؟ ہاں، بس ایک سرپرائز ہے۔ آنکھ دباتا وہ شرارت سے بولا تو لامیا کو وہ بہت کیوٹ لگا۔ وہ بے ساختہ اس کا گال پیار سے کھینچ گئی۔ ٹھیک ہے۔ لامیا تو چلی گئی، لیکن ہر طرف ایک خوبصورت احساس اس کے ارد گرد بکھیر گئی۔
اس کے دل کے موسم میں حتام انجان نہیں تھا، وہ جان گیا تھا لامیا اس سے محبت کرتی ہے، لیکن کہنے سے شرماتی ہے، اور محبت کے اس حسین رشتے کی شروعات اسے ہی کرنی تھی، کیونکہ وہ مشرقی لڑکی تھی۔ لامیا اندر ہی اندر مسکراتی ہوئی وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے شدت سے حتام کا انتظار تھا۔ اللہ اللہ کر کے وقت گزرا اور وہ گلاب کی طرح کھل کھلاتی ہوئی باہر آئی، لیکن سامنے جاسم کو خون خار نظروں سے کھڑا دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ تم نے کیا سمجھا لامیا کہ تم اتنی آسانی سے کسی بھی راہ چلتے انسان سے شادی کر لو گی اور میں دیکھتا رہوں گا؟ نہیں پیاری، میں تمہارے سو کالڈ شوہر کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ دم دبا کر تمہاری زندگی سے بھاگ نکلے گا۔ جاسم انگارے چباتا اس کی کلائی کو زور سے دباتا بولا، بے غیرت گھٹیا انسان، چھوڑو میرا ہاتھ۔ لامیا کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔ اب بھی وہ اتنا بولی تھی جب جاسم کے منہ پر ایک زوردار گھونسا لگا اور وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ لامیا نے خوف سے نظریں گھمائی تو دیکھا حتام سامنے کھڑا، چہرے پر سفاکیت لیے جاسم کو گھور رہا تھا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو حتام شبوزئی کی بیوی کو ہاتھ لگائے، میں تیرا ہاتھ نہ توڑ دوں۔ حتام آگے بڑھا اور بری طرح لاتوں اور گھونسوں سے اسے مارنے لگا۔ وہاں یہ تماشا دیکھ ایک بھیڑ لگ چکی تھی۔ لامیا تو حتام کا یہ روپ دیکھ کر ہی ہکا بکا رہ گئی۔ حتام چھوڑو اسے، وہ مر جائے گا، تمہیں میری قسم چھوڑو اسے۔ لامیا اسے کمر سے پکڑے پیچھے کھینچتی فریاد کر رہی تھی، جس پر حتام ایک پل کو ٹھہر گیا۔ خبردار جو آج کے بعد میری بیوی کے ارد گرد بھی نظر آیا، جان سے مار دوں گا، تو مجھے جانتا نہیں ابھی۔ انگلی اٹھا کر اس کے زخمی وجود کو دھمکی دیتا وہ لامیا کو لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سارے راستے وہ اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھتی گئی، جس کے چہرے پر سختی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے ہی جا رہے تھے۔ جب حتام خود پر ضبط نہ رکھ سکا اور ایک طرف گاڑی روکتا، اسے سینے سے لگا گیا۔ لامیا، میں جانتا ہوں ہمارے بیچ یہ شادی صرف کانٹریکٹ ہے، لیکن ان 3 ماہ میں تمہیں کبھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ کہ تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا میرے جذبوں کا؟ مجھ سے کبھی لگاؤ محسوس نہیں ہوا؟ تم مجھے بتا سکتی تھی اس خبیث کے بارے میں؟ کیا میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوں میو؟ وہ پیار سے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے اس کی آنکھوں پر اپنے لبوں سے صاف کرتا شکوہ گنا تھا۔ اس کے محبت بھرے انداز پر لامیا پگھل سی گئی اور اس کے سینے سے لگتے بولی، ضروری تو نہیں کہ ہر چیز کا اظہار کیا جائے، کچھ باتیں آنکھوں سے بھی تو پڑھی جا سکتی ہیں۔ اپنے جذبے لٹاتی نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ شرماتی ہوئی بولی، تو حتام نے پیار سے اس کے ماتھے پر اپنی پرحدت ہونٹ رکھ دیے۔ اس کے بعد لامیا نے حتام سے کچھ نہیں چھپایا، اسے ساری بات بتا گئی کہ کیسے دھوکے سے جاسم نے اس کے بابا کا بزنس چھینا، وہ کس طرح سے اس کے پریشان کرتا آیا، کیسے اس کی اسٹیپ مدر نے اس کے باپ کو اپنے اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی ہاتھ رکھا ہے۔ حتام کے غصے سے مٹھیاں بھیج گئیں، اس کے اندر کا فائر بھڑک اٹھا تھا جب لامیا نے پیار سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اچھا، آج تم مجھے سرپرائز دینے والے تھے، کہاں ہے وہ سرپرائز؟ مجھے دیکھنا ہے۔ ماحول کو خوشگوار بناتی وہ کھلکھلائی تو حتام نے بھی خود کو نارمل کرنا پڑا۔ وہ شرارت سے اسے دیکھتا ایک رومال نکال کر اس کی آنکھوں پر باندھ گیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ پریشان ہوئی۔ میری پیاری سی بیگم، تھوڑا سا صبر کریں، خمار بھری آواز میں اس کے کانوں کے بے حد قریب جھک کر کہتا۔ وہ لامیا کا دل دھڑکا گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی حتام آگے کیا کرنے والا ہے، لیکن کچھ تھا جسے سوچ سوچ کر لامیا کی جان نکل رہی تھی۔ گاڑی رکی، حتام بہت محبت سے اسے لیے آگے بڑھ رہا تھا، جس کی آنکھیں بند تھیں۔ تبھی حتام نے اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری تو سامنے حسین منظر دیکھ لامیا حیران سی رہ گئی۔ وہ ہوٹل کا سب سے اونچا کمرہ تھا، جہاں سے شہر بھر کی جگمگ کرتی روشنیاں، کھلا آسمان، چمکتا چاند شیشے کے پار نظر آتے ایک رومانٹک ماحول بنا رہے تھے۔ کمرے میں سجے گلاب اور موم بتیاں، ڈم لائٹ، خوابناک سا ماحول
اس کے حواسوں کو سن کر گئے تھے جب اسے اپنی گردن پر کسی کی گرم سانسیں آتی جاتی محسوس ہونے لگی۔ لامیا نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، لیکن افسوس ہم وقت اور حالات کی مجبوریوں میں گھرے رہے اور ایک دوسرے سے دور رہتے اس محبت بھرے حسین رشتے کو نبھانے سے ڈرتے رہے، ورنہ یہ دل تو پہلے ہی تمہارے عشق میں گرفتار تھا لامیا۔ تمہاری روح میں بسنے کے لیے میرا دل کتنا بے چین تھا۔ اب تم سے ایک پل کی دوری میرے لیے سہانے روح ہے۔ تمہاری ہر ناراضگی منظور ہے، لیکن میں اب تمہیں خود سے دور کبھی نہیں جانے دوں گا۔ میں تو ایک انتہائی گنہگار شخص تھا جس کا پور پور گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کوئی نیکی کا ثمر ہے شاید کہ مجھے پاکیزگی کی مورت لامیا کی صورت سونپ دی گئی۔ کیا تم میرا ہاتھ تھام کر مجھے اندھیروں کی دنیا سے نکال کر محبت کی راہوں میں چلنے کو مدد کرو گی لامیا؟ وہ تام آہستہ سے اس کا رخ اپنی جانب موڑتا، اس کے سر سے پاؤں تک سر جوڑے بولا تو لامیا کے لب مسکرا دیے۔ وہ شرم سے آنکھیں بند کرتی اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ گئی۔ اس کی شرم و حیا اس وقت حتام کے جذبات کو مزید ہوا دے گئی تھی، مگر وہ اس کے باوجود خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ جب معلوم ہو کہ محبوب بھی بدلے میں آپ سے محبت کرتا ہے تو دل کی دنیا کتنی حسین ہو جاتی ہے۔ کوئی حتام سے پوچھتا وہ کیسے خود پر پہرے بٹھائے ہوئے تھا، یہ وہی جانتا تھا، ورنہ پچھلے 1.5-2 سال سے اس لڑکی نے اس کا سکون برباد کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ کسی اور لڑکی کے قریب نہیں جا پایا تھا۔ یہ لڑکی اسے پوری طرح اپنے سحر میں جکڑے ہوئے تھی۔ اس سے خود پر ضبط کے پہرے بٹھانا کتنا مشکل تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ اس کا دل مچل رہا تھا اسے اپنی باہوں میں بھرنے کو، سنہری زلفیں چھونے کو، انہیں کھلا دیکھنے کو، انہیں اپنے اوپر بکھیر کر محسوس کرنے کو، مگر وہ اس سب خواہشات کو اپنے سینے میں دبا گیا تھا۔ وہ اپنی بات کہتا بے ساختہ اس کے انتہائی قریب جھکا۔ اس کی گرم سانسیں لامیا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی، اس کی خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس کی نوز پن پر بار بار نگاہیں بھٹک رہی تھی۔ گھبراہٹ میں وہ پلٹنے لگی، جس کے نتیجے میں اس کی نوز پن سے حتام کے ہونٹ ٹکرائے تھے۔ لامیا کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ یہ اس کی غلطی سے ہوا تھا۔ وہ اس شخص کو الزام نہیں دے سکتی تھی، جبکہ حتام کی حالت اس سے بھی زیادہ غیر ہوئی تھی۔ حتام کے ہونٹوں کی تشنگی اس ذرا سے لمس پر بڑھ گئی تھی۔ وہ جھکا تھا، اس کی نوز پن کے مقام پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا، جس کے ساتھ ہی لامیا کانپ اٹھی تھی۔ یہ لمس اور جان لیوا قربت اس کی نازک جان پر بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ اس کا یہ لرزتا کپ کپاتا وجود حتام کے دل پر مزید قیامت برپا کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹ نوز پن سے ہوتے لامیا کے گداز لبوں کے قریب آن ٹھہرے۔ اسے اپنی سانسیں حتام کی سانسوں سے الجھتی محسوس ہوئی تھی۔ ان ہونٹوں کی کپ کپاہٹ حتام کو مزید بہکا رہی تھی۔ لامیا کی آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی۔ اسے روکنا تو دور کی بات تھی۔ جب اس لمحے اسے حتام کے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس ہوئے، اس پر وہ ایک دم سے گھبراتی اپنی جگہ سے ذرا سا ہلی، جس کے نتیجے میں اس کے ہونٹ بے انتہا قریب محسوس ہوتے حتام کے ہونٹوں سے ٹکرائے۔ ان کے ضبط کے سارے بندھن توڑ گئے تھے۔ حتام شب و ضئی اپنے پورے ہوش و حواس میں رہتے اس کے ہونٹوں کی اس بے ساختہ گستاخی پر اپنی پوری طرح انہیں اپنی قید میں لے گیا۔ وہ پوری طرح سے حتام کے ہاتھوں کی گرفت میں قید تھی۔ وہ ذرا سی مزاحمت بھی نہیں کر پائی تھی۔ اس کی دھڑکنیں سینے میں طوفان برپا کر گئی تھی۔ اس کی سانسیں تو اس کے اختیار میں رہی ہی نہیں تھی۔ وہ اس سے دور ہونے کی کوشش میں مزید اس کے سینے سے آن لگی تھی، جو اس کے لبوں کو پوری طرح سے اپنی جاگیر مانتا، ان پر پوری طرح سے اپنی
اجارہ داری قائم کر گیا تھا۔ اس کی شدت بھرے لمس پر لامیا کو اپنے ہونٹ اب جلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں، لبوں کے ساتھ ساتھ اسے حتام کے ہاتھ اپنی کمر پر حرکت کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے اس کی شرٹ کے بٹن بھی کھول رہا تھا۔ جب تک سارے بٹن نہیں کھلے اس شخص نے اس کے لبوں کو آزادی نہیں بخشی تھی۔ حتام نے اس کے ہونٹوں کو چھوڑتے جھکتے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتے، اس کے نازک وجود کے گرد اپنا مضبوط بھاری ہاتھ لے جاتے اسے سینے سے لگایا۔ لامیا اس کی قربت، اس کی شدت بھرے لمس پر گھبرائی سی سانس روکے اس کے سینے سے لگی پڑی رہی۔ کافی تھک چکا ہوں میں میو، اور اپنی یہ ساری تھکن آج میں تمہارے اس نازک سے وجود پر انڈیلنا چاہتا ہوں۔ اپنے جنون کی انتہا سے تمہیں روشناس کرانا چاہتا ہوں، تمہاری روح تک پذیرائی کرتے تمہاری سانسوں کو اپنی قید میں لینا چاہتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حتام شب و سحی کائنات کا وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے لامیا بے بس ہو جاتی جیسے ابھی ہو گئی تھی، اور پھر اس حسین رات میں دونوں ایک دوسرے کو سمیٹ چکے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت کو پا کر بہت خوش تھے، جیسے انہیں دنیا میں جنت مل گئی۔ حتام نے ایاز سے صرف ایک فون کر کے 24 گھنٹے کے اندر جاسم کے گھمنڈ، اس کے غرور اور دولت کے نشے کو توڑ دیا۔ اس کے سارے پروجیکٹ رک گئے، بینک اکاؤنٹ بند ہو گئے، اس سب کے سامنے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ جاسم کو حیران ہونے کا موقع بھی نہیں مل سکا اور وہ راتوں رات برباد ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس سب کے پیچھے حتام کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے پاس ایک وکیل آیا جس نے کہا کہ وہ سیدھے طریقے سے یہ سب واپس حسین صاحب کو دے دے، نہیں تو اب تک وہ جو اس گھر میں بھی ٹھہرا ہے اس کے بعد اس کا وہ حال ہوگا کہ اسے کوئی بھیک میں 2 روپے بھی نہیں دے گا۔ یہ سننا تھا کہ جاسم گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ آخر کون ہے وہ جس نے میرا یہ حال کر دیا، مجھے آسمان سے زمین پر گرا دیا؟ خدا کے لیے اس سے جا کر کہو کہ میں حسین کو سب کچھ واپس کر دوں گا، سب کچھ۔ بس وہ مجھ سے اس چھت کو مت چھینے، میں کہاں جاؤں گا؟ جاسم وکیل کے سامنے ہاتھ جوڑتا گڑ گڑایا تو وکیل اس پر حقارت سے ہنستا ایک پیپر اس کے سامنے کر گیا، جس پر جاسم نے جلدی سے سائن کر دیے۔ وکیل نے وہ پیپر لیے جاتے حسین صاحب کو جیسے ہی دیے، اسے پڑھ کر حسین صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ حیران مت ہو حسین صاحب، یہ سمجھ لیں کہ آخر جو جس کا حقدار ہوتا ہے اسے اس کا حق مل کر رہتا ہے۔ اتنا بولتا وہ وکیل مسکراتا ہوا چلا گیا۔ مبارک ہو فائر، تمہارا کام ہو گیا۔ اس جاسم کی تو وہ حالت ہے کہ میں نے اسے اب کوئی بھیک بھی نہ دے، بیچارہ۔ ایاز فون پر ہنستے ہوئے بولا تو فائر کے لب بھی مسکرا دیے۔ اچھا کچھ پتہ چلا آخر کون ہے وہ جو میکس سے ملا ہوا ہے؟ فائر ایک دم سنجیدہ ہوا۔ ابھی تو نہیں، لیکن مجھے یقین ہے بہت جلد میں اس کی گردن تک پہنچ جاؤں گا۔ ویسے بھابھی کیسی ہیں؟ تم نے انہیں اپنے بارے میں سچ بتایا؟ فائر مجھے ڈر ہے جس دن انہیں سچ پتہ چلا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، تمہیں سچ بتانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایاز بھی حد درجہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو حتام کا دل اس پل کو سوچ کر ہی دھڑک اٹھا۔ وہ اب ایک پل کے لیے بھی لامیا کی جدائی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے ایاز، اگر حقیقت جان کر وہ مجھے چھوڑ گئی تو؟ حتام نے لرزتی آواز میں آنکھیں بند کرتے کہا۔ دیکھو فائر، جھوٹ سے کہیں زیادہ بہتر انسان کا سچا ہونا۔ تم ہمت کر کے سچ بولو، وہ تم سے سچی محبت کرتی ہیں، تمہیں معاف کر دیں گی۔ ایاز کی بات اس کے دل پر اثر کر گئی۔ اسے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، اور پھر فون رکھ دیا۔ وہیں ایاز کی فون پر ہو رہی ساری گفتگو کوئی کونے میں چھپا انسان سن رہا تھا۔ اس کا مطلب فائر زندہ ہے۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔
لامیا نے آج بہت پیار سے حتام کے لیے دل لگا کر اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا تھا۔ اس کے لیے وہ تیار ہوئی تھی۔ نانا جان، مامی بیگم اسے بار بار چھیڑ رہے تھے، جس پر وہ شرمائی سی ادھر سے ادھر چھپ جاتی۔ رات کے 9 بجنے والے تھے۔ بھوک سے اب اس کی جان نکل رہی تھی، لیکن حتام کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ باقی سب گھر والے تو کب کا کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے۔ بس ایک وہی تھی جو شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی ایک دھماکہ ہوا، جیسے زلزلہ آ گیا۔ لامیا چیخ کر کانوں پر ہاتھ رکھتی ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اس کی خوفزدہ آنکھیں پھٹ سی گئیں جب اس نے دیکھا ہر طرف گولیوں جیسی بوچھاڑ کر دی گئی ہے۔ تبھی کسی نے دروازے پر زور سے لات مارتے دروازہ توڑ دیا اور اندر آیا۔ نانا جان، مامی بیگم، ماموں سب چہرے پر خوف اور دہشت لیے نیچے بھاگ کر آئے تو سامنے غنڈے کو ہاتھ میں اسلحہ لیے دیکھ دنگ رہ گئے۔ اے کون ہو؟ ایسے گھر میں کیسے گھس کر چلے آئے؟ ماموں پریشان سے بولے تو اس غنڈے نے زوردار گھونسا ان کے منہ پر مارا، جس سے ان کا منہ پھٹ گیا۔ مامی بیگم لامیا کی دل دہلا دینے والی چیخ نکل گئی۔ کہاں ہے فائر؟ بلا اس کو، سنا اس کی محبت رہتی ہے یہاں۔ ذرا ہم بھی تو دیکھیں اس لڑکی میں ایسی کیا بات ہے جو اتنے طاقت اور انسان کی کمزوری بن بیٹھی۔ میکس واہیات ہنسی ہنستا ایک کونے میں بیٹھی لامیا کو دلچسپ نظروں سے دیکھتا بولا، ہم کسی فائر کو نہیں جانتے، دیکھو یہاں شریف لوگ رہتے ہیں، ہمارا تعلق دہشت گردوں سے یا برے لوگوں سے نہیں، ہم عزت دار اور سیدھے سادے لوگ ہیں، پلیز آپ لوگ جائیں یہاں سے۔ ماموں ایک بار پھر ڈرتے ڈرتے بولے۔ مامی اور لامیا بری طرح ماموں کے پیچھے چھپی رو رہی تھی۔ وہی نانا جان بے جان وجود کے ساتھ بے بسی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ تبھی گولیوں کی تڑتڑاہٹ ایک بار پھر فضا میں گونج اٹھی۔ اب کہ وہ غنڈہ میکس بھی گھبرا کر ایک کونے میں ہوتا، گن کو ہاتھ میں لیتا جواب دینے لگا۔ میکس کے آدمی جو ساتھ تھے اسی پل زمین پر گرتے دم توڑ گئے۔ اب میکس تنہا رہ گیا۔ جو ڈر کچھ دیر پہلے گھر والوں کے چہرے پر تھا، وہی ڈر اب میکس کے چہرے پر نظر آیا۔ سامنے فائر، میں جانتا ہوں، سامنے آ، تو زندہ ہے، میکس چیخا۔ تبھی دروازے سے اندر جو انسان داخل ہو اسے دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ حتام تھا، آنکھوں میں خون، چہرے پر صفاقیت، دونوں ہاتھوں میں گن لیے وہ کسی خونی درندے کی طرح اندر آیا اور میکس کو بری طرح مار رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایاز بھی تھا۔ تجھے کیا لگا تو میری لامیا کو نقصان پہنچائے گا اور میں کچھ نہیں کروں گا؟ میں تجھے ویسی مار دوں گا میکس جیسے تیرے بھائی کو ختم کیا تھا۔ حتام کے لہجے میں اب اس وقت ایک درندگی تھی۔ لامیا کو تو جیسے سانس رک گیا۔ وہ اس کا وہ حتام کہیں سے نہیں لگ رہا تھا جس سے اس نے محبت کی تھی، جو اس کا معصوم پیارا کیوٹ سا حتام تھا جس پر وہ دل و جان سے فدا تھی۔ لامیا اپنی حیران آنکھوں سے اس خون خوار خطرناک انسان کو یکٹک دیکھ رہی تھی جو گن تانے کھڑا تھا۔ مار دو مجھے فائر، تاکہ سب کو یہاں پتہ چل جائے کہ اصل میں تم کون ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، مارو مجھے۔ میکس اسے اکسا رہا تھا تاکہ لامیا کے سامنے اس کا جھوٹ کھل جائے اور وہ اسے نفرت کرے۔ نہیں فائر، ایسا مت کر، چھوڑ دے اسے، میں اسے دیکھ لوں گا، تو ایسا کچھ مت کرنا، ہٹ جا، مجھے گن دے دے۔ ایاز ایک دم اس کے سامنے آتا اس سے گن لینے لگا، لیکن فائر پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ فائر بھابھی تجھے دیکھ رہی ہے، کیا چاہتا ہے؟ وہ تجھ سے نفرت کرے؟ ایاز کا اتنا کہنا تھا کہ حتام نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ جہاں لامیا آنکھوں میں وحشت لی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک پل میں بھیگی، گن ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ لامیا، اور زبان سے ہلکی سی صدا نکلی۔ وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، لامیا کا ایک ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ سب کے دل اس منظر کو دیکھ جیسے زور سے دھڑک اٹھے۔ ایاز پتھر ہو گیا۔ وہیں میکس کی زوردار ہنسی ہر سو گونج اٹھی۔ ہاں ہاں، فائر تم ہار گئے، فائر تم ناکام رہ گئے، اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ تم ہار گئے۔
میکس کے الفاظ اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے جب ایاز اس کی گردن سے پکڑ کر کھینچتا باہر لے گیا۔ حتام نے بہت خاموشی سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ جھوٹے، دھوکے باز، مکار، فریبی، تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، میرے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ یہ تھی تمہاری حقیقت، تم ایک گینگسٹر ہو۔ کیوں کیا ایسا، کیوں؟ وہ زور زور سے چلاتی اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تم ایک دھوکے باز شخص ہو۔ دفع ہو جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ، میری زندگی سے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی اسے دھکے دے کر پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی۔ یوں ایک بار میری بات سن لو، میں وعدہ کرتا ہوں سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں قسم کھاتا ہوں، میں ویسا بن جاؤں گا جیسا تم چاہتی ہو۔ میرے یقین کرو، میں سب تمہیں سچ بتانے والا تھا۔ حتام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ اس سے التجا کرنے لگا وہ اس سے نفرت نہ کرے، لیکن لامیا اب کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے حتام کو دھکے دیتے گھر سے باہر کرتے دروازہ ہی بند کر دیا۔ میو، میو، میں مر جاؤں گا تمہارے بنا، پلیز مجھ سے نفرت مت کرو، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ حتام دروازے سے سر ٹکائے بے بسی سے بولا۔ آنسو نے اس کا پورا چہرہ بھگو دیا تھا، تو وہیں لامیا زمین پر بیٹھی چیخ رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ جب بھی وہ کسی سے محبت کرتی تھی تو اس کا دل پوری طرح سے ٹوٹ جاتا تھا، یا پھر وہ انسان ہی اس سے دور ہو جاتا تھا۔ نانا جان تڑپ کر آتے اسے اپنے سینے سے لگا گئے تھے۔ ایاز کو اب سب سمجھ آ گیا کہ کس نے میکس کو خبر دی تھی کہ فائر زندہ ہے۔ کون ہے وہ جسے یہ تک پتہ چل گیا کہ فائر اس وقت پاکستان میں کہاں اور کس کے پاس ہے۔ غصے سے اس کا دماغ کھول رہا تھا یہ جان کر کہ جس سانپ کو وہ برسوں سے دودھ پلاتا رہا وہی ان کا دشمن نکلا، جس نے میکس کو ساری انفارمیشن دی تاکہ وہ اس سے اپنے بھائی کا بدلہ لینے پاکستان جائے۔ فائر اسے اور وہ فائر کو ختم کر دے تاکہ اس کا راستہ آسان ہو جائے، انڈر ورلڈ کی دنیا کا وہ بادشاہ بن جائے۔ لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا کیونکہ فائر کو ختم کرنے والا ابھی کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکا تھا۔ ایاز نے میکس کو مار دیا تھا، اور جب ایک ہفتہ ہونے کو آیا، خود کو سنبھالو فائر، تم ایسے ٹوٹ نہیں سکتے۔ ہمیں اپنے آخری دشمن کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے جو صرف تم کر سکتے ہو۔ ایاز گمسم بیٹھے حتام کے پاس آتا بولا تو اس نے تھک کر سر پیچھے گرا لیا۔ ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں لامیا کے بغیر مر جاؤں گا ایاز، اس سے کہو وہ مجھے معاف کر دے، وہ تو میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، نہ مجھ سے بات کرتی۔ حتام کی حالت دیکھ کر ایاز کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ دیکھتا تھا حتام کس طرح دن رات اسے منانے کے لیے کبھی اس کے گھر تو کبھی ہاسپٹل کے چکر کاٹتا تھا، لیکن لامیا کی نفرت اتنی سخت تھی کہ اس کی شکل دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھی۔ اس کی بات سننا تو دور، وہ اس کے سائے سے بھی دور بھاگ جاتی تھی۔ دیکھ لیا، لڑکی کو شہ دینے کا انجام محترمہ پتہ نہیں کس گنڈے کو اپنا شوہر بنا کر گھر لا بیٹھی۔ میرے شوہر کی جان تو جاتے جاتے بچی۔ بی بی بس کر لو، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، رحم کرو ہماری جان پر، چلی جاؤ یہاں سے۔ اگر تم نہیں گئی تو وہ گنڈا دن رات یوں ہی ہمارے گھر کے ارد گرد گھومتا رہے گا، تمہاری وجہ سے ہماری جان بھی خطرے میں ہے۔ مامی بیگم تو آج پھٹی پڑی تھی۔ لامیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ کمرے میں آتی نانا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ کیا اس میں میری غلطی تھی جو میں اس کی حقیقت سے واقف نہ ہوئی؟ محبت میں دھوکہ تو میں نے بھی کھایا ہے، تکلیف اور آنسو تو مجھے بھی ملے ہیں، بھروسہ تو میرا بھی ٹوٹا ہے۔ کیا یہ سزا کم نہیں؟ جب آپ اپنے مجھے تکلیف سے دو چار کر رہے ہیں، میں کیا کروں نانا جان؟ یہ غم مجھے جینے نہیں دے رہا۔ جس سے میں نے سچی محبت کی وہ دھوکے باز جھوٹا انسان نکلا۔ لامیا کے درد بھری سسکیاں سن کر نانا جان بھی رو دیے۔ میری جان، ہر انسان برا نہیں ہوتا، اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو، اگر وہ معافی مانگ رہا ہے تو وہ شرمندہ ہے، اپنی کیے پر پشیمان ہے تو ہمیں اسے ایک موقع دے دینا چاہیے۔
ہو سکتا ہے وہ سچ مچ غلط کو چھوڑ کر حق اور سچ کی راہ پر چلنا چاہتا ہو تو تمہیں ایک بار اس کی بات سننی چاہیے۔ گنہگار کو تو رب بھی معاف کر دیتا ہے، ہم تو پھر خطا کار انسان ہیں، غلطیاں تو ہم سے بھی ہوتی ہیں نا۔ نانا جان کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگے۔ ایک بار میری خاطر اس سے بات کرو، سنو وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ احمد صاحب نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے کہا تو وہ آہستہ سے سر ہلاتی انہی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل کے لیے گھر سے نکلی تو اسے حتام روز کی طرح گھر کے باہر کھڑا نظر نہیں آیا۔ وہ ہاسپٹل تک گئی، وہاں پہ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ایک پل کو دل جیسے ڈوب گیا کہ کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ یا اللہ میرے حتام کی حفاظت کرنا۔ دل نے چپکے سے دعا کی تو وہ ہاسپٹل میں آتی معمول کی طرح خود کو الجھنوں میں مصروف کر گئی۔ حتام خاموش کھڑا اونچائی سے آتے جاتے لوگوں کی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ بالکل اکیلا تنہا بیٹھا تھا۔ جب اسے اپنے سر پر کسی کی گن پوائنٹ کرنے کے احساس ہوا وہ دکھ سے ہنسیا۔ تو تم آ گئے مجھے مارنے، یہی چاہتے تھے تم شروع سے مجھے مار کر پوری طاقت کو اپنے ہاتھ میں لے سکو۔ پہلے تم نے لوسف کو مہرا بنایا، پھر میکس کو۔ جب ان سے بھی کام نہ بن پڑا تو تم خود چلے آئے مجھے مارنے تاکہ پوری اندھیری دنیا کو کنٹرول کر سکو۔ تم نے ہمارے بیچ دوستی کو بھی نہیں بخشا۔ وہ افسوس سے پلٹ کر دیکھتا بولا تو جیمز چیخ پڑا، ہاں نہیں ہوں میں کسی کا دوست، کوئی نہیں ہے میرا اپنا۔ اس دنیا کے کھیل میں یہی ہوتا ہے، سامنے والے کو مار کر یا تو جیت جاؤ یا پھر خود مر جاؤ۔ میں نے ہمیشہ تمہاری پیٹھ پر وار کیا لیکن تم بچ نکلے، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا۔ جیمز نفرت سے کہتا ٹریگر دبا گیا تو گولی سیدھا اس کے دل کے مقام پر سینے کو چیر گئی۔ خون کے چیٹے جیمز کے منہ پر آئے، تبھی ایاز پیچھے سے چیختا ہوا کئی گولیاں جیمز کے سینے میں اتار گیا۔ دونوں ایک ساتھ زمین پر گرے۔ نہیں فائر، تجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ایاز بچوں کی طرح روتا ہوا اس کی گردن کو اٹھائے سینے سے لگاتا بولا۔ جب حتام کے لبوں پر درد بھری مسکراہٹ پھیل گئی، لامیا کے بنا میں ویسے بھی مر جاتا، اسی لیے میں نے جیمز کو خود موقع دیا کہ وہ میری مشکل آسان کر دے۔ مجھے لامیا کے بنا نہیں جینا ایاز، میں جانتا ہوں وہ مجھے معاف نہیں کرے گی، اسی لیے مجھے بچانے کی کوشش مت کرنا، مجھے مر جانے دے۔ حتام کی ایسی دیوانگی بھری باتیں سن کر ایاز بری طرح رو دیا تو حتام نے آہستہ سے آنکھیں بند کر دی۔ ایاز کی دل خراش چیخیں ہر طرف گونج رہی تھیں، وہیں لامیا کو لگا جیسے اس کا دل زور سے دھڑکا ہو۔ ایک عجیب سی دل میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے گہرے سانس لینے چاہے، تبھی ایاز بھاگتا ہوا آیا۔ خون میں بھرا ہوا اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ رات کافی ہو چکی تھی، اسی لیے مشکل سے ڈاکٹرز اسپتال میں موجود تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ وہ بھی بس جانے والی تھی کہ ایاز وہاں پہنچ گیا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ لامیا کی ہمت جواب دے گئی، بھابھی حتام، وہ بھابھی۔ ایاز اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا حتام کو بولو۔ لامیا صدمے سے چیخ پڑی، اسے گولی لگی ہے، جلدی کچھ کرے نہیں تو وہ مر جائے گا۔ ایاز کا اتنا کہنا تھا جب لامیا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ گرتے گرتے بچی، پھر خود کو سنبھالتی وہ روتی ہوئی پاگلوں کی طرح ایسے بھاگی جیسے ایک پل کو اگر دیر کی تو قیامت آ جائے گی۔ تبھی اس کی نظر سامنے گئی جہاں حتام کا لمبا چوڑا وجود خون سے بھرا بے حس و حرکت اسٹریچر پر پڑا تھا۔ حتام، نہیں، تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم نے تو مجھ سے کانٹریکٹ میرج کی ہے۔ اگر ہم مشرقی لڑکیاں شادی اور محبت صرف ایک بار کرتی ہیں، چاہے وہ کانٹریکٹ میرج کیوں نہ ہو، پھر اپنے شوہر کو ہی اپنا سب کچھ مان لیتی ہیں۔ تم تو کہتے تھے مجھ سے محبت کرتے ہو، پھر یوں
کچھ کہے سنے بغیر مجھ سے دامن چھڑا کر کیسے جا سکتے ہو؟ اس کے سینے سے لپٹی چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ ڈاکٹر لامیا پلیز خود کو سنبھالیں، اس وقت مریض کا ٹریٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے، ان کا خون کافی بہہ چکا ہے۔ اس کی چیخ و پکار سن کر کچھ ڈاکٹرز وہاں بھاگ کر آتے، اسے سنبھالنے لگے۔ پھر فوراً سے حتام کو آپریشن روم لے جایا گیا، جہاں اس کی جلد سے جلد ٹریٹمنٹ شروع کر دی گئی۔ لامیا کانپتے ہاتھوں سے اس کی جلدی سرجری کر رہی تھی۔ اسے گولی لگی تھی لیکن دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ یہ شخص اس کے لیے بہت بے رحم رہا تھا، اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مگر بہت ساری جگہوں پر اس کے لیے ہمدرد بھی بنا تھا۔ اس کی ڈھال بن کر اس کے آگے کھڑا بھی رہا تھا۔ یہ شخص اس کا محافظ بھی تھا، جو بات وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کی محبت اس کا سب کچھ تھا، شاید زندگی سے بڑھ کر تھا۔ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتی، مگر اس بے رحم شخص نے جیسے اس کی محبت کو استعمال کر کے دل توڑا تھا۔ اس گناہ کا کوئی کفارہ نہیں تھا، اسے کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ دل ٹوٹ کر لہو لہان ہونے کے باوجود وہ اس کو اپنے دل سے نہیں نکال پائی تھی، اس کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی بینڈیج کرتے وہ بار بار اس مغرور نقوش کو تکتی رہی تھی۔ نظریں بار بار اس کے چہرے کو تکے جا رہی تھیں۔ یہ بالکل بے حس و حرکت کیوں ہے؟ اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے گھبرا کر دوسری ڈاکٹر سے پوچھا، کیا مطلب؟ سانسیں تو چل رہی ہیں نا؟ کیا پتہ تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہوں۔ ڈاکٹر نے لامیا کی بات پر حیرت سے کہا۔ لامیا نے اس کا آکسیجن ماسک اتارتے ہوئے اس کے ناک کے قریب کیا۔ اس کی رنگت اڑ گئی، وہ سانس نہیں لے رہا تھا۔ یہ سانس نہیں لے رہا۔ حتام، اس کی کانپتی ہوئی بھیگتی آواز پر ڈاکٹر پریشان ہوئی۔ وہ ایک جونیئر تھی جس کے ہاتھ پیر خود پھول گئے۔ وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کو دیکھنے باہر بھاگی۔ لامیا کے ہاتھ بہت بری طرح کانپ رہے تھے، وہ اس کی نبض نہیں محسوس کر پا رہی تھی۔ اسے یہی لگا کہ اس کی نبض بھی نہیں چل رہی۔ حتام، لامیا نے اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں سے اس کے گال تھپ تھپائے، پکارا تھا۔ آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ وہ اس شخص کو ایسے مرنے نہیں دے سکتی تھی، وہ ایسے نہیں جا سکتا تھا۔ ابھی تو بہت سارے حساب باقی تھے۔ لامیا کے دل میں بہت زور کا درد اٹھا۔ اس نے آکسیجن ماسک ایک طرف پھینکا اور اسے خود CPR دینے کی کوشش کی۔ اس کے سینے پر دباؤ ڈالنے کے بعد اس کے ہونٹوں پر جھک گئی۔ اس وقت سب کچھ فراموش کر گئی۔ اسے یاد تھا تو بس یہ کہ اس شخص کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں مر سکتا۔ اگر وہ مر گیا تو لامیا بھی ختم ہو جائے گی۔ لامیا نے اس کے اندر اپنی سانسیں اتار دی تھیں۔ جب اسی لمحے اس کو اپنے بالوں پر سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ دوسرا ہاتھ اس کو اپنی کمر کے خم پر سرکتا محسوس ہوا۔ وہ پہلے سے اس کے اوپر تقریباً جھکی ہوئی تھی، اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ تھا، اسے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ اس کے ہونٹ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا، اب اس کی سانسیں اپنی مرضی سے سلب کر رہا تھا۔ اس نازک حالت میں بھی اس جنون سے اس کے ہونٹوں کا رس پینے میں گم تھا، جیسے اس محبوب کام سے بڑھ کر اس کے لیے اور کچھ نہ ہو۔ لامیا پھیلی آنکھوں سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی، اس کی جنون خیزی پر بوکھلا گئی جب پوری طاقت لگا کر وہ اس سے دور ہوئی۔ ابھی تو یقین آنے لگا تھا کہ میں زندہ ہوں۔ تم پیچھے کیوں ہوئی میو؟ تمہاری سانسوں سے مجھے اچھی سانسیں مل رہی ہیں، پلیز ایک بار اور قریب آؤ نا۔ زخمی حالت میں بھی اس کا بولڈ رومانس دیکھ کر لامیا دانت پیس کر رہ گئی۔ اس سے پہلے اس کا خون پی جاتی۔ جب سینئر ڈاکٹر کے ساتھ جونیئر بھی اندر آئی، ارے مریض تو بالکل ٹھیک ہے اور ہوش میں بھی آ چکے ہیں، آپ نے تو بے وجہ پریشان کر دیا۔ وہ ڈاکٹر منہ بناتا واپس چلا گیا تو جونیئر ڈاکٹر بھی ڈانٹ پڑنے پر اداسی سے چلی گئی۔ تبھی لامیا اس کے سینے سے لگی رو دی۔ حتام نے محبت سے اسے سینے سے لگا لیا۔ میں ڈر گئی تھی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ حتام نے اس کی آنکھوں کو باری باری چوما۔ اگر آج تم مجھے نہیں بچاتی میو تو میں سچ میں مر جاتا۔ میں نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، لیکن
یقین کرو میری محبت سچی تھی، میں نے بے وفائی نہیں کی، میں سچ بتانے والا تھا۔ اتام کی بات پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں وعدہ کرتا ہوں سب کچھ چھوڑ دوں گا، جیسے میری میو چاہتی ہے ویسا بن جاؤں گا، لیکن پلیز مجھ سے نفرت نہیں کرنا۔ اتام کی معصومیت پر لامیا مسکراتی ہوئی اس کے ہونٹوں پر جھک گئی اور شدت سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگی۔ اتام نے سب کچھ چھوڑ دیا، سارے برے کام۔ حسین نے اپنی ساری دولت بزنس لامیا کے نام کر دیا اور خود اس کے پاس آ گئے تھے۔ دونوں نے مل کر اپنا ایک چھوٹا لیکن پیارا سا گھر بنایا جس میں ان کی آنے والی خوشیاں اور زندگیاں سانس لے سکیں۔ احمد صاحب بھی دونوں کو خوش دیکھ مطمئن ہو گئے۔ وہیں لامیا کے چلے جانے سے مامی بیگم سکون میں آ گئی تھی۔ جازم اور اس کی ماں کو حسین صاحب نے وہ گھر دے دیا تھا۔ انہیں ان کی بیٹی مل گئی تھی جس کا حق دے کر اور اسے خوش دیکھ کر اب وہ بہت خوش اور آزاد ہو گئے تھے۔